کہ ہمیں اسلام کے برحق ہونے کا یقین بہت ہے. وجہ اس کی ہے کہ جیسے صحابہ نے بہت زیادہ دلائل دیکھے تھے نا نبی کے سچے ہونے کے, آپ کہہ سکتے ہیں ہم نے تو وہ دلائل دیکھے نہیں, ہم نے اس سے زیادہ دیکھ لی ہیں. ہم نے کچھ وہ مزید دلائل دیکھ لی ہیں جو صحابہ نے نہیں دیکھے تھے. قرآن نے کہا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق, ہم اسلام کے برحق ہونے کی نشانیاں سنوریہم دکھاتے رہیں گے. جتنی نشانیاں آج یہ لوگ دیکھ رہے ہیں نا, قرب قیامت جیسے جیسے قیامت قریب آتی رہے گی ہم یہ نشانیوں پہ نشانیاں مزید ان کو دکھاتے رہیں گے. کچھ نشانیاں اسلام کی ایسی ہیں برحق ہونے کی جو صحابہ نے نہیں دیکھی تھی, وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب وہ کون سی نشانی ہے بھائی, آپ نے کوئی پہاڑ کو سے اونٹنی نکلتے ہوئے دیکھ لی ہے کیا ہے بھائی, یا آپ نے کسی سمندر کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے؟ بہت ساری نشانیاں ہیں. سرے 10 2 نشانیاں تو میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک نشانی وہ جس کا کوئی سائنسی لاجک نہیں بنتی, جس کو معجزے سے تعبیر کیا جاتا ہے, اور ایک نشانی وہ جس کا نبی کی تعلیمات سے تعلق ہے. ایک شخص جو امتی ہو, نہ لکھنا جانتے ہو نہ پڑھنا جانتے ہو, انہوں نے جو سسٹم بنا کے دیا نا انسانیت کی نجات کا, خدا کی قسم آپ جتنے سسٹم آج پڑھ لو, کوئی سسٹم اسلامی نظام کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. 2 اور 2 4 کی طرح اسلام کی برتری ہر حکم پہ واضح ہو رہی ہوتی ہے. وراثت کا نظام, نکاح طلاق کا نظام, سزاؤں کا نظام, اچھائی اور برائی کی جو ڈیفینیشن اسلام کرتا ہے, ایک ایک چیز. آپ اسلام کے علاوہ اگر کسی اور چیز کو فالو کرتے ہو, قیامت تک آپ اچھائی کی ڈیفینیشن ہی بیان نہیں کر سکتے کہ اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ساری دنیا کے سارے ماہرین مل کے بیٹھ جائے نا کہ ہم اچھا بننا چاہتے ہیں, سب سے پہلے سوال ہوگا اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے. کوئی ایک کوئی 2 آدمی بھی متفق نہیں ہو سکیں گے کہ اٹ از کالڈ اچھا. تو ایسے کلچر کو فالو کرنا جس میں آج تک اچھے کا پتہ ہی نہیں کہ اچھا کہتے کس کو ہیں, تو میں وہاں جا کے سر کیوں ماروں اپنا جا کے بھائی. اور جن لوگوں نے جن مذہبوں نے اچھے کو ڈیفائن کیا کہ اٹ از کالڈ اچھا, تو وہ ڈیفینیشن سے پتا چلتا ہے کہ جو سب سے گندا تھا اٹ از کالڈ اچھا. آپ میلے کو کہہ رہے ہو صاف, اور صاف کو کہہ رہے ہو میلا. جس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے, اسمیل آ رہی ہے, کہتے ہیں نیٹ کلین کی ڈیفینیشن یہ ہے. جو سب سے زیادہ بد تہذیب ہے, تہذیب کی ڈیفینیشن اس پہ سب سے پوری اتر رہی ہے. یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے, اس پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ کتنا ہے ہی نہیں بھائی, اسلام کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے. آپ پیغمبر کا وراثت کا نظام اٹھا کے دیکھ لو یار, آج تک امریکہ ایسا قانون نہیں وضع کر سکا کہ مرنے کے بعد کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے. ان کے ہاں کیا لا ہے بھائی, جس کو دے دو تو جس کو تو کتے کو دے دو. پھر آپ یہ قانون ہے, اس کو لا کہتے ہیں یار. انسان کی وراثت کس کو مل رہی ہے؟ بیٹے کو نہیں مل رہی, بیوی کو نہیں مل رہی, کس کو مل رہی ہے؟ کتے کو. یار یہ کوئی قانون ہے؟ یہ مجھے بتاؤ. شراب لیگل ہے, یہ کوئی قانون ہے؟ شراب پینے والا برا ہی نہیں ہے اس سوسائٹی میں. اگر برا ہوتا تو انلیگل ہوتی نا بھائی, برائی تو انلیگل ہوتی. شراب بری نہیں ہے, زنا برا نہیں ہے, ہومو سیکسولیٹی بری نہیں ہے, وسیم سے شادی کر رہا ہے, ستار غفار سے شادی کر رہا ہے. یعنی آپ جوان ہوئے, آپ کے ابا آپ کے لیے بہو تلاش کر رہے ہیں, تو پوچھ رہے ہیں کہ میل بہو چاہیے, بہو لاؤں یا فیمیل؟ بیٹا تم کس میں دلچسپی رکھتے ہو؟ یہ ہو جائے گا ابھی 40-50 سال کے بعد. ابھی تو تھوڑا وہاں بھی احتجاج ہو رہا ہے, پر 40-50 سال میں ابھی تو ہم اس کو رو رہے ہیں کہ ابا ہی نہیں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگلی دفعہ اس سے بڑا مسئلہ کھڑا ہونے والا ہے کہ ابا نہیں ہوتے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اماں ہوتی ہیں, لیکن وہ اماں بیٹے سے پوچھ رہی ہوتی ہیں بیٹا آج تیرے رشتے والے آ رہے ہیں, لیکن وہ فیمیل ہیں. بیٹا کہتے ہیں نہیں, میں جو میرے رشتے آپ کی جو بہو آئے گی وہ میل ہوگی. پھر اماں پوچھ رہی ہوں گی بیٹا وہ جب میری بہو میل ہوگی تو مجھے کیا پتہ چلے گا کہ وہ میری بہو ہے یا تو اپنے سسر کی بہو ہے؟ داماد کون ہوگا اس میں, بہو کون ہوگی, کو پتہ چلے گا؟ عجیب سی چیزیں یار. یہ تو گدھے گھوڑے والا کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ تو میں ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے, ورنہ اس پہ 1 گھنٹہ بیان ہو سکتا ہے. بھائی تہذیب کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے, اور جن کے پاس ہے دوسرے جو مذاہب ہیں وہ غلط ہے. وہ نیچر کو اپیل نہیں کرتی, وہ نیچر کہتی بھائی یہ نہیں ہے, یہ نہیں, یہ برائی ہے. یہ
تو آپ کے پاس میرے بھائی اسلام کے علاوہ کوئی بچا ہی نہیں ہے. اللہ نے 1400 سال پہلے جو مذہب آیا تھا 1400 سال بعد وہ چیلنج کر رہا ہے. اگر پیغمبر معاذ اللہ جھوٹے نبی ہوتے, خدا کی قسم ایسا مذہب لے کر آتے کہ ایسا مذہب لا ہی نہیں سکتے تھے, وہ خود گڑ ہی نہیں سکتے تھے, جو اتنی سائنسی ترقی کے بعد بھی چیلنج کر رہا ہو کہ معاشرے کی نجات میرے سسٹم کے علاوہ کسی اور سسٹم کے پاس ہے ہی نہیں ہے. تو یہ 1400 سال پہلے یہ ممکن نہیں تھا کہ خود گڑھ لیا ہوتا اور وہ 1400 سال پہلے جناب وہ قابل عمل ہوتا, وہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. آپ 1400 سال پرانی تحریکیں اور کتابیں اٹھا کے دیکھو نا, نہ الف کا پتہ نہ بے کا پتہ. قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین, وہ زبان سمجھی جا رہی ہے 20 ملکوں میں. یعنی ایسا دین لے کر آئے, اس دین کی حفاظت ایسی ہوئی ہے کہ وہ زبان 20 ملکوں کی زبان بنا دی اللہ تعالیٰ نے. کوئی 1400 سال پرانی زبان اس طرح سے سمجھی جا رہی ہے آج, جو جیسے عربی سمجھی جاتی ہے. یہ میں نے بیان کیا تھا, ہندوؤں نے لکھا کہ سنسکرت زبان ہے, پتہ نہیں کون, وہ بھی ہے. اٹھا کے دیکھو 1400 سال پرانی کتاب, 500 سال 200 سال پرانی انگلش آج کل گوروں کو سمجھ میں نہیں آ رہی, تو آپ دوسری زبانوں کی کہاں سے بات کر رہے ہو. نام باقی رہ جانا کافی نہیں ہے, زبان باقی. آج اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ دنیا میں آتے ہیں, پوری 1 گھنٹے بات کریں گے نا, کروڑوں لوگ اس بات کا ایک ایک حرف سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 1400 اس زبان کو محفوظ کر دیا, اس کتاب کو محفوظ کر دیا, ان احادیث کو محفوظ کر دیا, اس لا کو. حفاظت کے لحاظ سے بھی کنفیوژن نہیں ہے, اور نظام آج چیلنج کر رہے ہیں کہ اس جیسا نظام دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. اور کن کن شعبوں میں نبی نے تعلیمات دی ہیں. ایک ایک اسلام کے قانون کو اٹھا کے اگر آپ کمپیئر کرنا شروع کر دیں, شروع میں ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ یہ صحیح قانون نہیں ہے. جب آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں نا کسی غیر مسلم سے, تو یا تو وہ ضد پہ اترے گا, یا بھاگ جائے گا, یا وہ اسلام قبول کرے گا. 3 آپشن کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہو, کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا. یہ خود ایک اتنا بڑا معجزہ اسلام کا, جس کی وجہ سے ہمیں یہ کنفیوژن نہیں ہے. ہمیں جو دنیا کے کوئی کانسیپٹ ہمیں ہمارے پیدائش کا مقصد ہی نہ بتاتا ہو کہ ہم پیدا کیوں ہوئے ہیں, تو وہ تو ہمیں خودکشی کی طرف لے کے جا رہا ہے. بھائی مجھے یہ نہ بتاؤ میری زندگی کا ہدف کیا ہے, تو میں تو مروں گا بالآخر کھمبے سے لٹک کے. کبھی روزانہ میرا ویژن چینج ہوگا, اور اس ہدف میں کامیاب نہیں ہوا تو میں کھمبے سے لٹکوں گا. تبھی تو لٹکتے ہیں وہ, ہر تھوڑے دن میں کوئی نہ کوئی. ہمارے یہاں ان کے کھمبے شارٹ ہیں, اتنے کھمبے ہمارے یہاں جتنے ہمارے یہاں ہیں نا, ان کے ہاں ہوتے تو ہر دوسرا آدمی لٹک رہا ہوتا. ہمارے ہاں کھمبے بھی ہول سیل کے حساب سے, ان میں کرنٹ بھی. میں لوگوں سے اکثر کہتا ہوں, کوئی گورا اگر کھمبے کے پاس جائے نا خودکشی کرنے کے لیے, آسان نہیں ہے. وہاں کھمبوں میں کرنٹ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں آپ عید ملنے کے لیے کھمبے کے پاس گئے, محبت سے آپ نے کھمبے کو پکڑا, آپ کھمبے کو چھوڑ دو گے, کھمبا آپ کو نہیں چھوڑے.